السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. بی اے بی ایس سی بی کام سیکنڈ ایئر اردو ایس ایل کے نصاب کا پہلا حصہ غزل کسے کہتے ہیں، غزل کی تعریف کیا ہے، اس کی خوبیاں کون کون سی ہیں، اس کے موضوعات کیا کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم نے غزل کا آغاز و ارتقاء یعنی کہ غزل کی ابتدا ہندوستان میں کس علاقے میں پہلے ہوئی اور کس طرح سے غزل پروان چڑھی، اس کے بارے میں گزشتہ لیکچر میں ہم دیکھ چکے ہیں. آج ہمارے نصاب میں شامل پہلے غزل گو شاعر جن کا نام ہے مولانا حسرت موہانی، ان کی جو پہلی غزل ہے اس غزل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. مولانا حسرت موہانی 20ویں صدی کی شخصیت ہیں. انہوں نے اپنی غزلوں میں عشق کی مختلف جو کیفیات ہیں اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. ان کا جو محبوب ہے وہ محبوب گوشت پوشت کا انسان ہے، یعنی کہ جیتے جاگتے خیالی دنیا سے یا مصنوعی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جیتی جاگتی دنیا میں جو کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں یا جو کچھ دوران عشق مختلف کیفیات پیش آتی ہیں ان کو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی غزلوں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. مولانا حسرت موہانی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے دہلی اور لکھنؤ یہ دونوں جو انداز ہیں دونوں کے انداز کو جوڑ کر امتزاج کے ساتھ غزل میں پیش کرنے کی بہت ہی خوبصورت کوشش کی ہے، اور اس میں انہیں کامیابی بھی ملی ہے. ان کی بہت ساری غزلیں ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئی ہیں. ان کا اصل نام سید فضل الحسن موہان قصبہ کے ضلع اناؤ اتر پردیش میں پیدا ہوئے. 1881 میں یہ پیدا ہوئے. ویسے ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی اے کیا، اور کم عمری سے ہی انہوں نے شاعری کی ابتدا کی تھی. تسلیم کی شاگردی اختیار کی، نسیم دہلوی کے بھی شاگرد رہے، پھر مومن کے بھی شاگرد بنے. اس طرح سے مختلف شعراؤں سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی شاعری میں ایک نکھار پیدا ہوا. وہ مجاہد آزادی کے نام سے بھی مشہور ہوئے ہیں، کیونکہ آزادی کی جنگ میں انہوں نے اپنا ایک حصہ اپنا ایک رول ادا کیا ہے. وہ جیل کی صحبتیں بھی انہوں نے برداشت کی ہیں. نظمیں بھی لکھے ہیں، لیکن ان کا اصل جو موضوع ہے یا اصل جو میدان ہے وہ غزل ہے، اور اس غزل میں انہوں نے حسن و عشق کو محوری موضوع بنا کر ہی اپنے خیالات پیش کیے ہیں. حسن و عشق کی تمام رنگینیاں ان کی غزلوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اب جب کہ انہوں نے ان رنگینیوں کو اتنے خوبصورت ڈھنگ سے پیش کیا ہے کہ لوگ انہیں بہت زیادہ ان کی غزلوں کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے تھے. سادگی اور سلاست ان کی غزلوں کی ایک خاص خوبی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی کہ بہت ہی سادہ الفاظ میں انہوں نے اپنے خیالات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. 20ویں صدی کے ایک اعلیٰ غزل گو شاعر کی حیثیت سے انہیں اردو میں ایک مقام دیا جاتا ہے. کلیات حسرت، نکات سخن اور شرح دیوان غالب وغیرہ ان کی اہم تصانیف ہیں. ان کا انتقال 1951 میں ہوا.
یعنی کہ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد. تو اس قسم کی خوبیاں ان کی غزلوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ جو نصاب میں ایک غزل شامل ہے، اس غزل میں انہوں نے کس قسم کی کیفیات کا تذکرہ کیا ہے، اس کو ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. غزل اس طرح سے ہے: حسن بے پروا کو خود بھی وہ خود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے اظہار تمنا کر دیا، بڑھ گئی کچھ تم سے مل کر اور بھی بے تابیاں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب دل کو شکیبا کر دیا، پڑھ کے تیرا خط میرے دل کی عجب حالت ہوئی، اضطراب شوق نے ایک حشر برپا کر دیا، اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار، اس نگاہ ناز نے کیا سحر ایسا کر دیا، کیوں نہ ہو تیری محبت سے منور جان و دل، شمع جب روشن ہوئی گھر میں اجالا کر دیا، سب غلط کہتے تھے لطف یار کو وجہ سکون، درد دل اس نے تو حسرت اور دونا کر دیا، اس نے بے پروا کو خود بھی وہ خود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے اظہار تمنا کر دیا. اس طرح سے اس غزل میں مولانا حسرت موہانی نے عشق کی مختلف کیفیات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. جیسا کہ پہلے شعر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حسن بے پرواہ کو خود بھی وہ خود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے اظہار تمنا کر دیا. ان کا کہنا ہے، تو اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ حسن بے پرواہ کو خود بھی وہ خود آرا کر دیا. جو حسن بے پرواہ ہے، یعنی کہ کسی کی پرواہ نہیں کرنے والا حسن ہے، اس حسن کو اور اس گھمنڈی حسن کو میں نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا، یا میں اپنی جو تمنا تھی اس تمنا کا جب میں نے اس حسن کے سامنے اظہار کیا، تو اس نے بڑی ہی بے پرواہی کے ساتھ، بڑی ہی لاپرواہی کے ساتھ اس نے کیا کیا، وہ میرے جو تمنا ہے وہ سن کر، یا میرا جو اظہار تھا محبت کا وہ سن کر وہ اور بھی بے پرواہ ہو گیا، اور اس میں گھمنڈ میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا، اور وہ خود پسند بھی ہو گیا. تو پہلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ محبت کا اظہار جب ہم کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ محبت کرنے والا جو محبوب ہوتا ہے وہ حسن کے سامنے جب اپنا اظہار کرے گا تو حسن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اور زیادہ گھمنڈی اور فخر کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ پر ناز کرنے لگ جاتا ہے. شاعر آگے کہہ رہا ہے کہ بڑھ گئیں کچھ تم سے مل کر اور بھی بےتابیاں، ہم یہ سمجھے تھے کہ اب دل کو شکیبا کر دیا. میں نے یہ سوچا تھا کہ تم سے جب ملاقات ہوگی اور تم سے جب بات ہوگی
تو میرے دل کو صبر ملے گا، سکون ملے گا، ایک چین ملے گا. لیکن میری جو دل کی حالت ہے وہ اس کے برخلاف ہو گئی ہے، اور میں پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو بے چین محسوس کر رہا ہوں. میری طبیعت میں ایک اضطراب محسوس ہو رہا ہے. اور پہلے جتنا تم سے ملاقات کرنے کا مجھے تجسس تھا یا بےتابی تھی، اس میں اور بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. یہ محبت کی جو ایک کیفیت ہے، اس کو یہاں پر شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ پڑھ کے تیرا خط میرے دل کی عجب حالت ہوئی، اضطراب شوق نے ایک حشر برپا کر دیا. میں نے جب تیرا خط پڑھا، تیرے خط کا میں نے جب مطالعہ کیا تو میرے دل کی ایک عجیب سی حالت ہو گئی ہے، اور میرا دل پہلے سے بہت زیادہ بے چین اور پریشان ہو گیا ہے. جس طرح سے حشر کی کیفیت ہوتی ہے، ویسی کیفیت تجھ سے ملنے کے لیے میرے دل کی ہو گئی ہے. یعنی کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تیرے خط کے مطالعے سے مجھے جو سکون ملنا چاہیے تھا وہ سکون نہیں مل پا رہا ہے، بلکہ میں اور بھی زیادہ تجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا ہوں. اضطراب کی کیفیت پہ میں جی رہا ہوں. اس طرح کا خیال شاعر اس شعر میں پیش کر رہا ہے. اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار، اس نگاہ ناز نے کیا سحر ایسا کر دیا. شاعر کہہ رہا ہے کہ اب میرے دل کو کسی طرح سے بھی سکون نہیں ہے. میں ہر پہلو بے قرار ہوں. تیری ایک جو نگاہ مجھ پر پڑی ہے، اس نگاہ کی وجہ سے میں کیا کر رہا ہوں، اس جادو کا شکار ہو گیا ہوں جو تیری نگاہ میں تھا. اور اس جادو کے نتیجے میں، اس سحر کے نتیجے میں میں بے انتہا بے چین ہو گیا ہوں، اور کسی پہلو مجھے قرار نہیں ملتا ہے. بس تیری ہی دھن مجھ پر سوار ہے. میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے کسی طرح مل لوں، اپنی بات کروں، تجھ سے محبت کا اظہار کروں. اس قسم کی مختلف کیفیات میرے دل میں، مختلف جذبات میرے دل میں امڑ رہے ہیں. آگے شاعر کہہ رہا ہے کہ کیوں نہ ہو تیری محبت سے منور جان و دل، شمع جب روشن ہوئی گھر میں اجالا کر دیا. تیری محبت سے میرا دل و جان سب منور ہو گیا ہے، روشن ہو گیا ہے. جس طرح سے اندھیرے گھر میں اگر شمع جلائی جاتی ہے تو اس کے بعد پورا گھر روشن ہو جاتا ہے، تو ویسے ہی میرے دل کی کیفیت ہو گئی ہے اور میرے جان کی کیفیت ہو گئی ہے. تیری محبت کی جو شمع میرے دل میں جلی ہے، اس کے نتیجے میں میرے دل و جان منور ہو گئے ہیں، پوری طرح روشن ہو گئے ہیں. یہ صرف اور صرف محبت کی ہی وجہ سے ممکن ہوا ہے. اور مجھے جو روشنی اپنے دل و جان میں نظر آ رہی ہے وہ صرف تیری محبت کی وجہ سے نظر آ رہی ہے. تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا. میں تیری محفل میں آیا تھا اور کسی کی اتنی مجال نہیں تھی کہ تیری محفل سے مجھے کوئی وہاں سے اٹھائے یا مجھے وہاں سے کوئی دوسری طرف بھیج دے. یہ ممکن نہیں تھا. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ تو نے جو اشارہ کیا تھا مجھے جانے کا، جس کی وجہ سے میں مجبور ہو کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں تجھے انکار نہیں کر سکتا. ورنہ کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، کوئی کتنا بھی چاہے، میں وہاں سے جانے والا نہیں تھا، ہرگز بھی نہیں تھا. صرف اور صرف تیرے ایک اشارے کی وجہ سے مجھے وہ محفل چھوڑ کر جانا پڑا. اور مختے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ سب غلط کہتے تھے لطف یار کو وجہ سکون، درد دل اس نے تو حسرت اور دونا کر دیا. شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ
بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے جو پہلے بھی سنا تھا کہ لطف یار یعنی کہ دوست کا رکھنا، محبوب کا رکھنا ایک زندگی میں لطف ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے اور دل کو ایک سکون ملتا ہے۔ یہ بات میں نے سنی تھی اور میں نے اس پر بھروسہ بھی کیا تھا، لیکن درد دل اس نے تو حسرت اور دونا کر دیا۔ لیکن یہ جو درد ہے، جو درد محبوب سے بچھڑنے کا ہے یا محبوب سے ملنے کا ہے، اس کی جدائی کا ہے، مختلف قسم کی جو کیفیات ہیں عشق کی، وہ جو درد ہے، محبت میں جو مختلف جذبات یا احساسات مرتے ہیں، اس کے دوران جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے درد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ میں نے جو سنا تھا کہ کوئی محبوب اگر کسی کا ہے یا کوئی محبت کرتا ہے، کوئی عشق کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ دل کو سکون ملتا ہے، وجہ سکون وہ محبوب ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات سراسر غلط ثابت ہوئی، اور الٹا مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے جو محبت کی ہے یا میں جو عشق کرتا ہوں یا جو میں الفت کرتا ہوں، اس کے نتیجے میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو درد تھا اس درد میں اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ درد پہلے کے مقابلے میں دگنا ہو گیا ہے یا زیادہ ہو گیا ہے۔ ایسی کیفیت میری آج مجھے لگ رہی ہے۔ اس طرح سے شاعر نے اپنی محبت کے دوران جو واقعات، جو کیفیات اس کو پیش آئی ہیں، اس کو اس غزل میں بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور اگر ہم غور کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات کا احساس ہوتا ہے کہ حسرت موہانی کا جو محبوب ہے وہ جیتا جاگتا انسان ہے، کوئی مصنوعی یا بناوٹی اس میں بات نہیں ہے۔ واقعتاً جو عشق کے دوران کیفیات یا حالات پیدا ہوتے ہیں، جو حادثات ہوتے ہیں، جس قسم کے جذبات امڑتے ہیں، ان کی عکاسی ہم کو یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے انہوں نے غزل کی شروعات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اظہار تمنا جب محبوب کے سامنے کیا تو محبوب کی حالت کیسی ہو گئی، یا حسن کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ اور بھی زیادہ گھمنڈی ہو گیا یا فخر کرنے لگا اور خود آرا ہو گیا۔ اور مجھے ایسا لگتا تھا، شاید کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ملاقات کرنے کے بعد کچھ مجھے راحت ملے گی، کچھ سکون ملے گا، لیکن میرا یہ خیال بالکل غلط تھا۔ ملاقات کے بعد میری بے تابیاں پہلے سے زیادہ اور بھی بڑھ گئی ہیں، اور میں اور اپنے آپ کو زیادہ بے چین محسوس کر رہا ہوں۔ پھر تو نے جو خط لکھا، وہ خط کے مطالعے کے بعد یا وہ پڑھنے کے بعد میرے دل کی ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے۔ جس طرح سے حشر برپا ہوتا ہے ملنے کے لیے، ویسی ایک حشر کی کیفیت تجھ سے ملاقات یا تجھ سے بات کرنے کے لیے میرے دل کی ہو گئی ہے۔ اور جب تجھ سے میری ملاقات ہوئی اور جب نگاہیں چار ہوئی ہیں ہم دونوں کی، تو تیری آنکھوں کا، جو تیری نگاہوں کا ایک سحر تھا، ایک جادو تھا، مجھ پر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں انہی میں کھو گیا ہوں۔ اور جس طرح سے ایک شمع پورے گھر کو روشن کر دیتی ہے، ویسے ہی تیری محبت کی شمع نے میرے دل و جان کو منور اور روشن کر دیا ہے، اور نور بھر دیا ہے میرے دل و جان میں۔ پھر شاعر آگے کہہ رہا ہے کہ میں تیری محفل میں آیا تھا، اور اس محفل سے اٹھانے کے لیے کسی میں کوئی ہمت نہیں تھی، کسی کوئی مجال نہیں تھی کہ اس محفل سے مجھے اٹھایا جائے، وہاں سے بھیجا جائے، لیکن تو نے جو مجھے اشارہ کیا، میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں سے چلا گیا، صرف تیری محبت کی خاطر، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ کوئی مجھے اس محفل سے اٹھا کر بھیج دے۔ اور مختے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ سنا تھا کہ وجہ یار اگر ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، یعنی کہ کوئی محبت کرنے والا ہے، محبوب ہے یا دوست ہے، تو اگر کوئی ہے تو دل کو ایک سکون ملتا ہے۔ لیکن میں نے جو محبت میں جو کیفیت دیکھی ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ جو درد ہوتا ہے وہ محبت کرنے کے بعد سکون کی بجائے
درد والا احساس زیادہ دکھائی دیتا ہے، اور پہلے سے زیادہ درد مجھے اس محبت کے دوران دیکھنے کو ملا ہے، یا یہ محبت کی وجہ سے میرے درد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح سے شاعر اپنے خیال پیش کرتے ہوئے اس غزل کو اختتام تک پہنچاتا ہے۔ شکریہ۔